وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس رسولوں میں سے ہیں۔ دوستو، یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 6 بار آیا ہے، اور ایک مکمل سورت بھی سورہ یونس کے نام سے موجود ہے۔ اور یونس علیہ السلام کا واقعہ قدرت کا عجیب و غریب اور حیران کن واقعہ تو ہے ہی، لیکن آپ کی قوم بھی تاریخ انسانی کی اکیلی ایسی قوم ہے جو برسہ برس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ اس کے باوجود اللہ نے نہ صرف ان کو عذاب سے بچائے رکھا، بلکہ قرآن میں ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ تو آئیے یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ پہلے یونس علیہ السلام کے بارے میں وہ ضروری معلومات حاصل کر لیتے ہیں جو اصل واقعہ سمجھنے میں ہماری مدد کرے۔ آپ کا نام یونس اور آپ کے والد ماجد کا نام متا ہے۔ قرآن نے آپ کو 2 اور ناموں سے ذکر فرمایا ہے، ایک ذُنُّون، دوسرا صاحب الحوت۔ دونوں کے معنی ہیں مچھلی والے۔ اور جہاں تک آپ کے گاؤں کا تعلق ہے تو ملک عراق کے اندر ایک علاقہ ہے موصل، اور موصل کے اندر ایک گاؤں ہے نینوا جو کہ دریائے دجلہ کے نزدیک ہے۔ اسی گاؤں والوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس گاؤں کی آبادی اللہ نے 1 لاکھ سے زیادہ بتایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، میں نے یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہاں پر قرآن نے 1 لاکھ سے زیادہ کا ذکر فرمایا ہے، لیکن 1 لاکھ سے کتنا زیادہ یہ نہیں بتایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ سے 20,000 زیادہ تھے۔ بہرحال یونس علیہ السلام اس گاؤں کے اندر نبوت اور رسالت کا فریضہ انجام دینے لگے، اور اللہ کے بندوں کو کفر و شرک کی ناپاکی سے بچا کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے لگے۔ اور آپ نے 33 سال کا لمبا عرصہ ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کیا، لیکن ان کا حال بھی گزشتہ نافرمان قوموں سے کچھ الگ نہیں تھا۔ انہی کے طرح یہ لوگ بھی آپ کو جھٹلاتے رہے اور کفر و شرک کی گندگی پر اڑے رہے۔ آخرکار اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، جیسا کہ دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا چلا آیا تھا۔ اور یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف ان کے پاس 3 دن کی مہلت ہے۔ چنانچہ آپ نے ان کو یہ خبر سنائی اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ کر گاؤں کو ہی خیر بات کہہ دیا۔ اور جب 3 دن پورے ہو گئے اور عذاب کا وقت آ گیا تو وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یونس علیہ السلام ہیں کہ نہیں۔ جب پتہ چلا کہ آپ گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور آئے گا۔ چنانچہ ایک طرف عذاب کا وقت آ چکا تھا، دوسری طرف نبی بھی نہیں تھے کہ ان کی بات مان کر توبہ و استغفار کر سکے۔ چنانچہ گھبراہٹ کے عالم میں اللہ کے عذاب کے ڈر سے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور بے زبان جانوروں کو بھی ساتھ لے لیا اور ان کے بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، اور سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ و استغفار اور گریہ وزاری کرنے لگے، اور تمام جانور بھی چیخنے اور چلانے لگے۔ یہ ایک بہت ہی رقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ کو ان کی حالت پر رحم آیا اور ان کو دردناک عذاب سے نجات تو بخشا ہی، ساتھ میں قرآن میں تعریف بھی فرمائی ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ ہے کہ قوم یونس کے علاوہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جو پوری کی پوری قوم ایک ساتھ ایمان لے آئی ہو، بلکہ دوسری قوموں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا جو چیز بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو رہا ان کی قوم کا حال۔ اب قدرت الہی کا وہ عظیم الشان واقعہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا وہ سنیے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی دھمکی دے کر قوم اور گاؤں سے نکل گئے تو آپ عذاب الہی کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزر گیا مگر آپ کو عذاب کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کسی راہ گزر سے پوچھا تو پتا چلا کہ عذاب آیا ہی نہیں۔ اب یونس علیہ السلام قوم کی نظر میں جھوٹے ہونے لگے اور ان کے پاس اپنی سچائی کی کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے گاؤں نہ جا کر غصے کی حالت میں جدھر رخ ہوا ادھر ہی چل دیے۔
چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا، اسے پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی کشتی بیچ دریا میں پہنچی، ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ کشتی والوں نے سوچا کہ شاید کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ اپنے سارے سامان پھینک دیے تاکہ کشتی کا وزن کم ہو اور ان کی جان بچ سکے۔ لیکن کشتی کا ہلنا اور ڈگمگانا بند نہ ہوا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ خورا اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ جب خورا ڈالا گیا تو خورا میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو آپ انہیں بہت شریف اور نیک انسان معلوم ہوئے، چنانچہ انہوں نے آپ کو پھینکنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ خورا ڈالا تو پھر آپ کا ہی نام نکلا۔ تیسری مرتبہ خورا ڈالا تب بھی آپ ہی کا نام نکلا، کیونکہ قدرت کو یہی منظور تھا، وہ آپ کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ بنا اللہ کی اجازت کے گاؤں اور قوم کو چھوڑ دیے تھے۔ اللہ نے تو صرف عذاب کی دھمکی دینے کا حکم دیا تھا۔ بہرحال تیسری مرتبہ خورا اندازی کے بعد آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی آپ کو ڈالا گیا اللہ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، اور وہ دم ہلاتی ہوئی کشتی کے قریب کھڑی تھی۔ وہ آپ کو فوراً نگل گئی، اور اللہ نے اس مچھلی کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، نہ آپ کا گوشت کھائے اور نہ ہی ہڈی توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ بہرکیف مچھلی آپ کو لے کر گھومنے پھرنے لگی اور تمام سمندروں کا چکر لگایا، اور جب گہرے سمندر میں لے گئی تو آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے بھی اللہ کی تسبیح سنی۔ اس وقت آپ نے تین اندھیروں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کے اندھیرے میں سے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اس رنج و غم سے نجات دینے کا فیصلہ فرمایا، اور اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو اگل دے۔ اس واقعہ کو اللہ نے قرآن میں اپنے بلیغانہ انداز میں یوں ذکر فرمایا ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے کو یاد کرو جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے، پھر اندھیروں میں سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اس واقعہ کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ بے شک یونس رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر خورا اندازی ہوئی تو وہ ہار گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا، پھر وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ دوستو، یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اپنے کسی مصیبت یا دکھ سے نجات کے لیے دعا مانگے گا، اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ بہرحال یونس علیہ السلام خود تو دعا و استغفار کر ہی رہے تھے، فرشتوں نے بھی آپ کے حق میں سفارش کی۔ چنانچہ ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کی دعا یا کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور دعائیں آسمان پر آتی رہتی ہیں؟ اور کہنے لگے، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں۔ یہاں پر فرشتوں نے راحت کے ایام میں ذکر کرنے کی بات کہی ہے۔ چنانچہ اس طرح کی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے لڑکے میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا، اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، راحت کے وقت اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھ، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ بہر صورت اللہ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا، وہ آپ کو لے کر چلی اور ایلا کے مقام سے ہوتے ہوئے دجلہ جا پہنچی، وہاں سے چلی تو نینوا بستی کے ساحل میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، 3 دن، 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ بہرحال جب مچھلی آپ کو ساحل میں ڈال دیا اس وقت آپ بیمار تھے، چنانچہ اس بیماری کے عالم میں اور اس بنجر مقام پر اللہ کا غیبی نظام عمل میں آتا ہے اور اس بنجر زمین میں کدو کا ایک بیلدار درخت اگا دیا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو کا جھاڑ اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں، ان کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کو شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے اور وہ دماغ کو قوت دیتا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مکھی اس کے قریب نہیں آتی اور مکھیوں کے کاٹنے سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی تھی، اس لیے کہ آپ کی جلد یعنی کھال نکل چکی تھی۔ چنانچہ اس منظر کو اللہ نے قرآن میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ ہم نے اسے بنجر مقام پر ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ قرآن نے صرف بیلدار درخت کا ذکر کیا ہے، وہ بیلدار درخت کس کا تھا وہ نہیں بتایا، لیکن میں نے کدو کو اس لیے خاص کر دیا کیونکہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا کہ یہ کدو کی ہی بیلدار درخت تھی۔ اس کے علاوہ اس بنجر مقام پر جہاں ضروریات زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا اور نہ ہی آپ اس لائق تھے کہ کچھ کر پاتے، اللہ نے آپ کی ایک نومولود بچے کی طرح پرورش کیا اور آپ کی غذا و خوراک کے لیے ایک جنگلی ہرن کو حکم دیا، وہ صبح شام آتی اور آپ کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر اپنا تھن آپ کے منہ میں ڈال کر کھڑی ہو جاتی اور آپ دودھ پی لیتے تو وہ چلی جاتی۔ سبحان اللہ، اللہ جسے کھلانا چاہے دینا چاہے اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ نکالتے ہیں جہاں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بہرحال ہرن کا دودھ پلانا جاری رہا یہاں تک کہ آپ کی طاقت بحال ہو گئی اور آپ تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کا حکم ہوا اور آپ دوبارہ اپنی قوم کے پاس گئے اور وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے۔ دوستو، یونس علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، اور یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو صرف اجازت سے پہلے